أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا صلوات بزرگان عزیز اور برادران ایمان، آپ کی بابرکت اور بعظمت سماعتوں کی بارگاہ میں اس وقت کی اس ایصال ثواب کی گفتگو کے حوالے سے عنوان کلام کے طور پر قرآن مجید کی جس گرامی ترین آیت کو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، یہ مطہر آیت کلام الہی کے 19 سورہ یعنی سورہ مبارکہ مریم کی 41ویں آیت۔ اس آیت میں کائنات کے پروردگار نے براہ راست اپنے حبیب سے، اپنے محبوب سے، سید کائنات سے، امام الانبیاء سے اور وجہ تخلیق عالم سرکار دو عالم سے خطاب فرمایا اور ان کے سپرد اور ان کے حوالے ایک اہم ذمہ داری اور ایک ڈیوٹی کی ہے، ایک فریضہ کیا ہے اور ایک لازمہ ان سے متعلق کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، حبیب سید کائنات ہمارے محبوب آپ تذکرہ فرماتے رہیے، ذکر کرتے رہیے، چرچا کرتے رہیے اور اپنی بات کو اپنے چاہنے والوں میں گردش دیتے رہیے، اپنے وفاداروں کو، جانثاروں کو، پہلو نشینوں کو، اپنے کلمہ گویوں کو اور اپنے محترم صحابہ کو یہ بات مسلسل ہم اور کنٹینیوس بتاتے رہیے۔ علماء کرام تشریف فرما ہے شریعت میں یعنی اصول فقہ میں امر کا صیغہ، آرڈر، حکم جو عربی میں استعمال ہوتا ہے یا قرآن کی زبان میں اس کو یوز کیا جاتا ہے، امر کہتے ہیں۔ امر کا صیغہ تسلسل کے لیے آتا ہے، پائیداری کے لیے آتا ہے، ایک سلسلہ ہوتا ہے بار بار جس کو ریپیٹ کیا جائے، بار بار انجام دیا جائے، ایسے عمل کے لیے امر کا صیغہ آتا ہے۔ جیسے اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو،
تو اللہ نے حکم کر دیا اب نماز پڑھو کا مطلب یہ نہیں کہ ایک بار پڑھ کے رک جاؤ، نہیں، قیامت تک نماز ہوتی رہے گی۔ یہ امر میں فورس ہے، امر میں نفوذ ہے، اور امر کے اندر یہ طاقت ہے۔ اللہ ایک دفعہ فرماتا ہے لیکن وہ کہاں تک جاتا ہے؟ صبح قیامت تک۔ کتنا دائرہ اس کا وسیع ہے، لامحدود ہے، پھیلاؤ کتنا ہے۔ اللہ نے کہا کتب علیکم الصیام یصوموا، یا پروردگار عالم کہتا ہے آتوا الزکات، زکات دو، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک بار دے کے ختم ہونا، نہیں، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو قرآن میں جہاں جہاں امر کا صیغہ آیا ہے وہاں پر تسلسل ہے، وہاں پر ایک سلسلہ ہے، ایک جریان ہے جو کہیں رکتا نہیں، گیپ نہیں ہے، بریک نہیں ہے، ٹھہراؤ نہیں ہے، سکون نہیں ہے، استقرار نہیں ہے، سکوت نہیں ہے، خاموشی نہیں ہے۔ اب اللہ نے کہا کہ آپ ذکر کرتے رہیے، پیغمبر سرکار آپ ذکر کرتے رہیے۔ کس کا ذکر کرتے رہیے؟ کس کا تذکرہ کرتے رہیے؟ یاد دلاتے رہیے اپنی امت والوں کو ان کی سیرت، ان کی سنت، ان کی ذات، ان کی ہستی، ان کا وجود، ان کے کارنامے، ان کے صفات، ان کے فضائل، ان کے حالات، ان کی کیفیتیں۔ کن کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، یعنی حضرت ابراہیم کا ذکر کرایا جا رہا ہے۔ یہ آیت میں نے جو پڑھی، ایک جوان کے ایصال ثواب کی چہروں کی وجہ سے، جوان گیا آپ کے درمیان سے اور آپ کو صدمہ ہے، آپ کے دل دکھے ہوئے ہیں، آپ کے ذہنوں پر ایک طرح کی کیفیت ہے، ٹیس ہے، ایک کرب ہے، بے چینی ہے، ایک درد ہے، ایک دکھ ہے، ایک تکلیف ہے، سب ہلے ہوئے ہیں لوگ۔ ایک جوان چلا گیا تو اس کا تذکرہ ہونا چاہیے تھا، اس کا ذکر ہونا چاہیے تھا۔ دیکھیں کائنات میں جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی قومیں ہیں، جتنے بھی قبائل ہیں، آپ سب کا جائزہ لے لیں، آپ سب کو دیکھ لیں۔ جب ان کے کیزوالٹیز ہوتی ہے یا موت ہوتی ہے یا کوئی دنیا سے جاتا ہے تو اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے، تعزیت وصول کی جاتی ہے، لوگ تسلیت دینے جاتے ہیں، لوگ جاتے ہیں کہ بھائی آپ کا بہت اچھا آدمی تھا، تذکرہ اس کا ہی ہوتا ہے، ذکر اس کا ہی ہوتا ہے۔ یعنی ہر قوم کا طریقہ، وتیرہ، ڈھنگ، انداز، روش، کیفیت اور ٹرینڈ یہ ہے کہ مرنے والوں کا ذکر کرتے ہیں۔ لیکن ایک قوم ہے صرف کائنات میں جسے عزادار اور شیعہ کہا جاتا ہے، وہ اپنے مرنے والوں کا ذکر ہی نہیں کرتے۔ جب بھی ان کا کوئی مرتا ہے تو وہ یا ذکر رسول کرتے ہیں یا ذکر آل رسول کرتے ہیں۔ ذرا محسوس کریے گا، اگر آگے دیکھیے آپ نے اس نوجوان کے حوالے سے ان کے عزیزوں، ان کے والد گرامی، ان کی والدہ محترمہ اور ان کے عشیرے والے، خاندان والے یا ریلیشن والے یا متعلقین جن کا کسی بھی طرح کا تعلق رہا ہوگا، ان کی طمانینت قلب کے لیے، تسکین دل کے لیے اور سکون روح کے لیے مجلسیں کی ہیں۔ شعیب کی مجلس، 10ویں کی مجلس، 20ویں کی مجلس، پڑھنے والے بھی میرے سامنے تشریف فرمائے، پڑھا ہوگا۔ کیا آپ نے مرنے والے کا ذکر کیا؟ نہیں، ہم ذکر کرتے فضائل کے حوالے سے علی کا ذکر کرتے ہیں۔ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں مرا آپ کا ہے اور آپ تذکرہ کرتے ہیں علی کا۔ عجیب طرح کی قوم ہے، عجیب طرح کا ان کا سسٹم ہے، نظام ہے، عجیب طرح کی ان کی روش ہے۔ علی کا ذکر کرتے ہیں، اپنے کا ذکر کرتے ہی نہیں۔ تو میں قرآن سے ثبوت دے رہا ہوں کہ ہم کیوں ذکر کرتے ہیں۔ پہلے تو سمجھیے پیغمبر اسلام کیا ہے، آپ کا درجہ، آپ کا رتبہ، آپ کا منصب اور آپ کا مقام اللہ کی نظر میں کیا ہے۔ تو ایک مختصر سے لفظ میں مقام مصطفیٰ یہ ہے، لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ جس کے صدقے میں کائنات پیدا ہوئی، جس کے صدقے میں یہ یونیورس، یہ جہاں، یہ زمانہ، یہ کشور، یہ کونین، یہ دارین، یہ موجودات، یہ مخلوقات، یہ ساری چیزیں کس کے صدقے میں پیدا ہوئی؟ رسول کے صدقے میں۔ اس رسول پر اللہ نے یہ برڈن ڈالا، یہ ذمہ داری ڈالی کہ وذکر، پیغمبر صبح شام رات دن دوپہر سے پہر ہر وقت میرے خلیل کا ذکر کرتے رہو۔ اب علماء بیٹھے، میں جواب تلاش کر کے لایا ہوں قرآن سے، اس سوال کا جواب
جو آپ سے پوچھا جاتا ہے آپ علی کا ذکر کیوں کرتے ہو؟ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے میت کے موقع پر مرنے والے کے تعلق سے ہر مجلس میں، ہر بند میں، ہر تقریب میں، ہر رخ سے، ہر انداز سے، ہر کیفیت سے، ہر حالت سے آپ علی کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ تو چلیے قرآن سے پوچھیں کیوں کرتے ہیں؟ اس کیوں کا جواب دینے آیا ہوں۔ رسول اللہ کی کیا منزل ہے؟ رسول اللہ پر اللہ نے ذمہ داری ڈالی کہ 5000 سال پہلے گزرنے والے میرے خلیل ابراہیم کا ذکر آپ کریں۔ یہ آپ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ پیغمبر کے لیے 53واں سورہ ہے قرآن مجید کا، اور بھی سورہ ہے، سورہ ضحیٰ دیکھیے آپ، سورہ لیل دیکھیے آپ کو پتہ چلے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کیا ہے۔ یہ اللہ خود کہہ رہا ہے، رفعنا لکا ذکرک۔ پیغمبر ہمارا وعدہ ہے، ہمارا پرومس ہے، ہمارا ایگریمنٹ ہے، ہمارا عہد ہے، رفعنا، ہم تمہارے ذکر کو بلند کریں گے، رفعت عطا کریں گے۔ کس سے کہہ رہا ہے پروردگار؟ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے۔ تو پیغمبر کا ذکر کون کر رہا ہے؟ اور بلندی کے ساتھ وعدہ ہے بلند کریں گے، رفعت دیں گے، ہر جگہ آپ کا ذکر اونچا رہے گا، کائنات میں گوشے گوشے پر تیرا ذکر ہر طرف ہوگا، ہر حیثیت سے ہوگا، تیرے ذکر کو کبھی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو کیسے ذکر بلند ہوگا؟ ذرا سوچئے، میں قرآن ہی سے پڑھوں آپ کے سامنے۔ اللہ نے نماز کو واجب کیا، ہر عبادت اسلام میں چاند دیکھ کر ہے، غور کریے گا، عید چاند دیکھ کے بنائیے، روزہ چاند دیکھ کے رکھیے، قربانی چاند دیکھ کے کیجئے، شادی بیاہ چاند دیکھ کے کیجئے، روزہ چاند دیکھ کے رکھیے، ہر عبادت چاند دیکھ کر ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، مگر نماز چاند دیکھ کے نہیں ہے، جہاں نماز ہے سورج دیکھ کر۔ اقیم الصلاۃ، تو سلوات پڑھنا، اتنی سنجیدگی نہیں، بلند ترین سلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پر۔ جو سمجھئے گا، دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کیا ہے؟ ماشاءاللہ، جو سمجھ لیجئے، یہ آیات قرآنی ہے جو میں آپ کی سماعتوں کی بارگاہ میں ہدیہ کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ بڑا فرمان وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہر عبادت چاند دیکھ کر۔ آپ نے دیکھا سوہم 20واں 10واں، یہ 40واں، برسی تبرسی، یہ سب کیا سمائی سشمائی سہمائی، یہ سب کیسے ہوتا ہے بھائی؟ چاند دیکھ کے ہی تو ہوتا ہے۔ پورے اسلام کا سسٹم چاند دیکھ کر ہے۔ سورہ مبارکہ بنی اسرائیل 17واں سورہ اور آیت نمبر 78 78 ارشاد ہوا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ پیغمبر حبیب نماز برپا کیجئے جب سورج ڈھل جائے، نماز پڑھیے جب سورج غروب ہو جائے، نماز پڑھیے جب سورج کے نکلنے میں کچھ وقت رہ جائے۔ یعنی نماز کا رشتہ اللہ نے سورج سے جوڑا۔ کیوں جوڑا سورج سے؟ چاند سے نہیں جوڑا، سورج سے جوڑا۔ چونکہ یہ آپ کی زمین جو ہے نا، یہ ایک گیٹ کی طرح ہے، ایک بال کی طرح ہے، یہ سورج کے گرد گھوم رہی ہے، سورج کی روشنی اس پر پڑ رہی ہے۔ نماز کا ایک وقت نہیں ہے ہر جگہ۔ منگلور میں صبح کی نماز اگر 5:30 بجے اذان کا وقت ہے تو آپ ہریدوار میں جائیے، 5:35 پہ ہوگا، وہاں سے آگے بڑھیے 5:36 پہ ہوگا، وہاں سے آگے بڑھیے 5:37 پہ ہوگا۔ یعنی ایسے ہی بڑھتے چلے جائیں۔ ہندوستان کے حدوں سے نکلیے، پاکستان میں جائیے، اب نماز کا وقت ہوگا، اذان ہو رہی ہوگی، پاکستان سے آگے بڑھیے اور پاکستان جائیے، وہاں اذان ہو رہی ہوگی۔ ایک جگہ کی اذان ختم نہیں ہوگی، دوسری جگہ شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی کائنات میں اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ کا وعدہ پورا ہو رہا ہے۔ اللہ نے کہا تھا نا رفعنا لک ذکرک، ہم آپ کا ذرا دیکھیے گا، ہم آپ کا ذکر بلند کرتے رہیں گے، رفعت دیتے رہیں گے۔ تو کیسے ہو رہا ہے؟ آپ ذرا سا سوچئے تو، اس کائنات میں سورج کی گردش اور زمین کی حرکت، یہ دونوں مل کر ٹائم بنا رہے ہیں۔ ہر جگہ کا ٹائم ایک نہیں ہوتا ہے،
اور جو سورج ایک ایک منٹ سیکنڈ کے فاصلے سے ہر جگہ نکلتا رہتا ہے، تو اذان تو ہو رہی ہے نا۔ پوری کائنات میں ایک سسٹم ہے، ایک چین ہے، ایک تسلسل ہے اذان کا۔ یا محمد رسول اللہ، مؤذن نے ختم کیا، وہ شروع ہو گیا، وہ ختم کیا، وہ شروع ہو گیا۔ تو اللہ کا وعدہ مؤذنوں کے ذریعے پورا ہو رہا ہے۔ 73 کے 73 فرقے کے مؤذن اذان دے رہے ہیں۔ کہاں پہ اذان دے رہے ہیں؟ منارہ اذان پر، جو اینٹ پتھر سے بڑھا ہے۔ اب مسلمان کہتا ہے محمد کے ذکر سے اونچا کسی کا ذکر نہیں ہے، ان سے بلند کسی کا ذکر نہیں ہے۔ ہم نے پوچھا کیسے؟ کہا اذانیں ہو رہی ہیں، مؤذن اذان دے رہا ہے، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ پوری کائنات میں یہ لفظ گونج رہا ہے۔ ہم نے کہا بھیا کہاں دے رہا ہے مؤذن اذان؟ کا میناروں پر، بلند دیواروں پر، کیسے بنی ہے؟ کہیں پتھر سے بنی ہے۔ کمال ہو گیا۔ ہر جیسے گناہگار اینٹ پتھر کے بنانے پر کھڑے ہو کر محمد رسول اللہ کہے تو یہ نبی کا ذکر بلند ہو گیا، اور محمد کجاووں کا منبر بنا کر کھڑے ہو کے کہے من کنت مولا فہدانی المولا۔ آگے بڑھائیے، آگے بڑھائیے، آگے بڑھائیے، آگے بڑھائیے، آگے بڑا تری سباب پر محمد پر کیا خیال ہے؟ رفانا خوش آمدید داد نہیں چاہیے بھیا، سوچ سمجھ کے شخصیتوں کو دیکھ کے داد نہ دیا کیجئے، لباس کو دیکھ کے داد دیتی آج کل قوم، حقائق کو دیکھ کے نہیں۔ سنیے، میں قرآن کی آیت سے ہٹوں گا ہی نہیں۔ ذاتی خیال سوال تو اپنی جگہ پہ قائم ہے۔ علی کا ذکر کیوں؟ سوئم میں علی کا ذکر، 40ویں میں علی کا ذکر کیوں؟ تو میں پوچھا جا رہا ہوں ہماری اوقات کیا ہے بھیا؟ ہم ہی نہیں، سارے انبیاء محمد کے امتی ہیں۔ سب کون ہے؟ سرکار دو عالم کے محتاج ہیں، ہر ایک کوئی ان کا کلمہ گو ہے، مفخر ہی نہیں ہے، ان کو رسول مانے بغیر۔ اور کریے آپ اس رسول سے کہا کہ فذکر فی الکتاب ابراہیم، کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرتے رہیے، تذکرہ کرتے رہیے، ان کا چرچا کرتے رہیے۔ آ گئے حضور یہاں تک۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں انبیاء کتنے ہیں؟ وہ کہا 1,24,000۔ رسول کتنے ہیں؟ کہا 313۔ بڑے رسول؟ کہا 5۔ تو تذکرہ تو سب کا ہونا چاہیے، ذکر تو سب کا ہونا چاہیے۔ یہ کیوں نہیں ہے کہ وذکر فی الکتاب آدم، آدم کا ذکر کرو، وذکر فی الکتاب نوحن، نوح کا ذکر کرو۔ اے بھائی بڑے بڑے ہیں، جناب آدم ابو البشر ہیں، جناب نوح صاحب سفینہ ہیں، سب کے آدم ثانی ہے، بڑا سفینہ بنایا، سفینہ نجات، بڑے رسول ہیں، صاحب شریعت ہے، ان کا ذکر کیوں نہیں؟ اچھا پھر اور نبی کا کہتے ہیں یوسف کا ذکر کیجئے، داؤد کا ذکر کیجئے، وہ تو صاحب سلطنت بھی ہے، جناب سلیمان کا ذکر کیجئے، وہ تو بادشاہ بھی ہے۔ لوگوں کو ذرا حیرت نہ ہونا چاہیے، یہاں پر اللہ نے ذکر کا سسٹم ابراہیم سے چھیڑا۔ اللہ فرمائے اب ہم نے علماء سے پوچھا کہ آدم کا ذکر کیوں نہیں، نوح کا ذکر کیوں نہیں؟ آواز آئی ابراہیم کو اس لیے سلیکٹ کیا، اس لیے منتخب کیا، ابراہیم کی ذات گرامی سے ذکر کے منصب کو اس لیے متعلق کیا چونکہ ابراہیم وہ ہے جس نے اللہ کا گھر بنایا۔ کیا بنایا؟ کعبہ بنایا۔ کعبہ آدم نے نہیں بنایا، کعبہ نوح نے نہیں بنایا۔ سفینہ بنانا اور ہے، کعبہ بنانا اور ہے۔ کعبہ حضرت ابراہیم نے بنایا ہے، کسی اور نے نہیں بنایا۔ عربی قرآن میں پڑھیے کعبے کا ٹائٹل کیا ہے، لقب کیا ہے، سوال تو نہیں بھولے علی کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ میں پوچھتا ہوں ابراہیم کا ذکر کیوں؟ تو وجہ نکل کے آئی کہ ابراہیم کا ذکر اس بنا پر ہے، اس بنیاد پر ہے کہ انہوں نے کعبہ بنایا۔ تو ختم ہو گیا، جواب تو مل گیا۔ جب محمد مصطفیٰ جیسے عظیم ترین رسول پر، سب کے سید و سردار پر اللہ نے ڈیو کر دیا کہ آج ذکر کرو ابراہیم کا، اس لیے ذکر کرو
کہ انہوں نے کعبہ بنایا۔ اب تو اعتراض نہیں کرنا چاہیے بھائی صاحب، جب کعبہ بنانے والے کا ذکر محمد پہ واجب ہے تو جو کعبے میں پیدا ہوا اس کا ذکر ہم پہ واجب ہوگا۔ جی اپنے آپ کو دیکھیے، دوسروں کو نہیں دیکھیے، کون امداد دے رہا کون نہیں دے رہا ہے، آپ اپنے فریضے کو سمجھیے۔ کچھ لوگ ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں کہ وہ بھی داد دے رہے کہ نہیں، وہ بھی دے رہے، میں دوں کہ نہ دوں۔ سنتے رہیے بس منزل پر۔ ایک منزل اور ہے، وہ منزل کیا ہے؟ وہ منزل یہ ہے عزیزوں، اللہ نے کہا انہو کانا صدیقا نبیہ۔ جائیے قرآن پڑھیے، نہ حضرت ابراہیم سے پہلے کسی کو صدیق کا لقب ملا۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ انہو کانا صدیقا نبیہ۔ یہ صدیق تھے اور نبی تھے، یہ نہیں کہا نبی تھے اور صدیق تھے۔ بھائی اللہ نے کہا یہ صدیق تھے پھر نبی، پہلے سچے تھے پھر نبی بنے۔ اللہ نے قرآن میں لکھ دیا کہ ہم جھوٹوں کو نبی نہیں بناتے۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، میں صدیقا نبیہ، انہو کانا صدیقا نبیہ۔ یہ موصوف صفت بنا دیا کہ یہ صدیق بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ حضرت ابراہیم سے پہلے کوئی صدیق کا لقب پالنے والا نبی، حالانکہ سب صدیق ہے انبیاء۔ کیا آدم صدیق نہیں ہے؟ نوح صدیق نہیں ہے؟ ارے بھائی آدم کا مرتبہ کیا ہے؟ اب تھوڑا سا آپ ذرا سا محسوس کریں۔ علماء بھی بیٹھے، میں ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے، حضرت آدم کا اسٹیٹس کم ہے، وہ کیا مطلب؟ ارے بھیا خلیفۃ اللہ، مسجود ملائک ہے نا، مصطفیٰ، مجتبی، مطہر، منتخب، عالم علم لدنی، عالم علم اسماء، یہ سارے ٹائٹل قرآن میں حضرت آدم کے۔ آدم چھوٹی ذات گرامی کا نام ہے، اور سب سے بڑھ کر ابو البشر، سب کے باپ، نبیوں کے باپ آدم، رسولوں کے باپ آدم، پیغمبروں کے باپ آدم، میسنجرز کے باپ آدم، اللہ فرمائیے اماموں کے باپ آدم، سلاطین کے باپ آدم، بادشاہوں کے باپ آدم، سلطانوں کے باپ آدم، منسٹروں کے باپ آدم، ہندوؤں کے باپ آدم، مسلمانوں کے باپ آدم، عیسائیوں کے باپ آدم، یہودیوں کے باپ آدم، میوسیوں کے باپ آدم، آتش پرستوں کے باپ آدم، بے دینوں کے باپ آدم، کافروں کے باپ آدم، مشرکوں کے باپ آدم، 73 فرقوں کو لے لو، سنیوں کے باپ آدم، شیعوں کے باپ آدم، بریلویوں کے باپ آدم، دیوبندیوں کے باپ آدم، اہل حدیث کے باپ آدم، اہل کتاب کے باپ آدم، سلفیوں کے باپ آدم، غور کریے گا، اہل تقلید کے باپ آدم، تقلید نہ کرنے والوں کے باپ آدم۔ ہے کوئی کائنات میں ذرا سمجھے، ہر ایک کے باپ آدم ہے نا، نمازیوں کے باپ آدم، روزے داروں کے باپ آدم، حاجیوں کے باپ آدم، زکاتیوں کے باپ آدم، قاضیوں کے باپ آدم، حافظوں کے باپ آدم، صحابیوں کے باپ آدم، وہابیوں کے باپ آدم۔ کس کے باپ لیں؟ آدم سب کے باپ ہے نا۔ ہے کوئی کائنات میں جو یہ کہہ دے میں آدم کا بیٹا نہیں؟ جو بھی کائنات میں وہ آدم کا بیٹا، سن لیا آپ نے، سب کا بیٹا، سب بیٹے ہیں آدم کے۔ ادھر آئیے ظفر صاحب، بہت سب کے باپ ہیں آدم، ابو البشر۔ غور کریں، یہ ابو البشر کیا ہے؟ فادر آف نیشن، بنی نوع بشر کے باپ، ہیومن بینگ کے باپ، سب کے باپ ہے آدم۔ ہو گئی نا بات؟ سب کے باپ آدم ہے نا، تو باپ بنایا سب کا۔ اب اسٹیٹس دیکھیے قرآن میں، کیا قیامت کی بات ہے۔ سورہ مبارکہ بقرہ، بہت بڑا فیصلہ اور بہت بڑا رخ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ قرآن کیا ہے ذرا سمجھیے گا، موجزہ دیکھیے گا، صلوات پڑھیں محمد رسول اللہ۔ دائرہ، ایک طرف دائرہ کیا ہے آدم کی عظمت کا، کہ سب کا باپ بنا دیا، سب کا باپ۔ اب قرآن پڑھ رہا ہوں، سورہ مبارکہ بقرہ، دوسرا سورہ، آیت نمبر 36 ارشاد ہوا وَقُلْنَا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ
وَقَلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ ارے آدم کے بیٹوں قرآن پڑھو تو اس حقیقت کو بھی یاد رکھو کہ جب ہم نے تمہارے باپ سے کہا آدم اسکن جاؤ ساکن ہو جاؤ جنت میں ٹھہرو استقرار کرو، اسکن کیا ہے حضور؟ امر کا صیغہ، آرڈر، حکم، امر، اللہ کہہ رہا ہے ٹھہر جاؤ رکو، سکون سے بنا ہے، سکون کے معنی استقرار، اسٹے، ٹھہرنا، قیام کرنا۔ تو جو کریں آپ، اللہ نے کیا کہا؟ ٹھہرو، تو یہ سکون کا فاعل کیا بنے گا؟ ساکن۔ ٹھہرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ ساکن۔ رہنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ ساکن۔ آپ باہر جاتے ہیں، جب آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہاں کے ساکن ہیں آپ، تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں منگلور کے، ہے نا؟ ساکن۔ آپ منگلور کے مالک نہیں ہیں، ساکن ہے۔ تو جو جانا غور نہیں کرتے قرآن پڑھ کے لوگ، جا غور تو کرے۔ جسے سب کا باپ بنایا اسے جنت کا ساکن بنایا، مالک نہیں بنایا۔ تو سمجھے آپ، کچھ سوچا؟ ناول نہیں پڑھ رہا ہوں، اساطیر الاولین نہیں ہے، قصے کہانی نہیں ہے، قرآن ہے۔ دوسرا سورہ 36ویں آیت، کیا کہا اللہ نے؟ اسکن، ساکن ہو جاؤ۔ تو آدم کون ہے؟ جنت کے ساکن ہیں۔ پروردگار یا تو سب کا باپ نہ بناتا یا پھر جنت کا مالک بناتا، کہ اسی لیے تو مالک نہیں بنایا چونکہ سب کا باپ بنایا۔ اگر آدم کو جنت کا مالک بنا دیتا تو جنت آدم کی پراپرٹی ہو جاتی، ہر ایک کو کلیئر کرتا میرے باپ کی جنت ہے، میرے باپ کی جنت ہے۔ میرے سب کو دینا پڑتی جنت، کافر بھی مانگتا، مشرک بھی مانگتا، بے نمازی بھی مانگتا، وہ کہا بھائی وہ کچھ بھی صحیح، شرابی صحیح، چواری صحیح، مگر باپ تو میرا آدمی ہے، میں ابا آدم کا ہی تو بیٹا ہوں، اور جنت میرے باپ کی میراث ہے، پراپرٹی، لاؤ مجھے۔ کوئی روک سکتا تھا؟ اللہ نے کہا مالک نہیں بنائیں گے۔ جب آپ یہاں تک آ گئے تو ایک فکری پہلو آپ کے حوالے کر رہا ہوں، علماء کرام بھی بیٹھے ہیں۔ جب مسلمان کسی بھی فرقے کا ہو، آیت کے اس مقام پر پہنچے کہ جسے سب کا باپ بنایا تھا، جس کی بارگاہ میں فرشتوں کو جھکایا تھا، سجدہ کرایا تھا معصوموں سے، اس کو جنت کا مالک نہیں بنایا، تو فوراً سوچنا کہ جناب آدم کو تو مالک نہیں بنایا، اب اللہ اگر کسی کو جنت کا مالک بنائے گا تو وہ آدم سے چھوٹا نہیں ہوگا۔ اللہ جانے کا بات ہے، انڈرسٹوڈ؟ کیا فکر کو نہیں جگایا؟ کیا تھنکنگ کو بیلنس نہیں کیا، پریس نہیں کیا؟ کیا اللہ نے ٹچ نہیں کیا؟ غور کر، تدبر کر، تعقل کر، تفکر کر، تھنکنگ کر، سوچ بچار کر۔ قرآن پڑھنا ہی کافی نہیں ہے۔ ہم نے آدم کو مالک نہیں بنایا، لہذا ہم جسے مالک بنائیں گے وہ آدم سے بڑا ہوگا، ورنہ عدالت کے خلاف بات آ جائے گی۔ اب آدم سے بڑا بنے گا مالک، ختم کرو اب بحثیں ساری، نہ مذہبوں کی بحث، نہ فرقوں کی بحث، نہ جنت سے۔ جنت کس کی ہوگی؟ جس کے بعد آدم سے بڑا کردار ہے۔ چلیے یہ مجلس میں فضائل کے حوالے سے نہیں پڑھا گا، بہت قریب سے آپ کو لانا چاہتا ہوں۔ تو سب سے پہلا صدیق کون؟ آدم بھی نہیں، حضرت ابراہیم سے آغاز ہوا۔ انہو کانا صدیق النبی۔ کس بات پر صدیق بنے؟ حضرت ابراہیم۔ آواز آئی صاحب عصمت کی بنیاد پر، طہارت کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر، بے عیب تھے اس لیے حضرت ابراہیم کیوں بنے صدیق؟ کس لیے کہے گئے صدیق؟ اگر معصوم ہونے کی بنا پر تو آدم بھی معصوم، اگر مطہر ہونے کی بنا پر تو آدم بھی مطہر۔ کون نبی مطہر نہیں بھائی؟
سارے نبی پاک و پاکیزہ تو سب کو صدیق ڈکلیئر کر، ہیں سب ہمارے عقیدے میں، مگر قرآن میں جو لکھا ہے وہ حضرت ابراہیم سے شروع ہوا۔ آواز آئی بھیا آدم بہت بڑے ہیں، مگر کیا بت شکن نہیں ہے۔ اللہ جانے کا بندے ہوں گے بت شکن، آدم بہت بڑے ہیں مگر بت شکن، بت توڑے ہی نہیں۔ اچھا نو بہت بڑے ہیں مگر بت شکن نہیں، تو پھر کب بت شکنی کا آغاز ہی ابراہیم سے ہوا، لہذا جس نے بت توڑے ہم نے اس کے سر پر صدیقیت کا تاج رکھ دیا۔ اللہ جانے والی اس میں یہ کہا ہے، سب نے چھاڑ کے جو رکھا کس بنیاد پر رکھا؟ بت توڑے تاکہ مسلمان جب اس مرحلے پہ آئے تو اس کا شعور جاگے اور وہ یہ تسلیم کرے کہ بت توڑنے والے کو صدیق کہتے ہیں، بت پوجنے والے کو نہیں کہتے۔ بت شکنو اب بت توڑے، اس کا مطلب یہ ہوا جسے بت شکنی کا شرم مل جائے، لقب مل جائے، ٹائٹل مل جائے، مرتبہ مل جائے، منصب مل جائے، شرف مل جائے، درجہ مل جائے، رتبہ مل جائے، اس کا حق بنتا ہے کہ محمد جیسا سید الانبیاء اس کا ذکر کرے۔ صرف صدیق، حضرت ابراہیم تو صرف صدیق ہے، تو جب صدیق کا ذکر شدت سے ہو سکتا ہے تو جسے اللہ نے صدیق اکبر بنایا ہو، حضور ماشاءاللہ سلامت رہیں آپ، بڑی منزل پر آپ کے پاکیزہ ذہنوں کو لانا چاہتا ہوں۔ اب کیا بنا صاحب؟ کون ہے صدیق اکبر؟ جناب ابراہیم محض صدیق ہیں۔ اب مکالے جاؤ قرآن کو، انہو کانا صدیقا نبیہ، صدیق اکبر نہیں کہا قرآن نے کہا ہے صرف صدیق۔ اب صدیق اکبر کون ہے؟ آپ بتائیے نا، بنیاد کیا ہے صدیق ہونے؟ کب بت شکنی؟ تو حضرت ابراہیم نے بت توڑے۔ کائنات میں دو ہی ہیں جنہوں نے بت توڑے، تیسرا نہیں ملے گا، یا حضرت ابراہیم ہے یا عالم اسلام کے مولا ہے نا حضور؟ کچھ محسوس فرمائیے گا۔ بت شکنوں کی تاریخ کیا ہے صاحب؟ جناب ابراہیم نے بت توڑے کعبے کے، اور کس نے توڑے؟ علی نے توڑے، تو کام تو سیم ہے، ایک ہی جیسا ہے۔ ابراہیم بھی بت توڑ رہے، علی بھی بت توڑ رہے۔ آپ نے علی کو صدیق اکبر کیوں بنایا؟ بحث شروع ہو گئی۔ ارے بھیا صدیق اکبر آپ نے بھی تو بنایا ہے، کہاں بحث ہوتی ہے؟ جس کا جو نظریہ جو جس کو ماننا چاہے، دخل دینے کا کسی کو حق ہی نہیں۔ ہم علی کو اپنی طرف سے صدیق اکبر نہیں مان رہے، قرآن کی آیتوں کی بنیاد پر۔ اگر قرآن کی آیت نہ کہے تو ہمیں پریشانی ہوگی۔ کچھ لوگ تو ایسے خاموش ہو جاتے ہیں، اس موقع پر عالم اسلام کے پڑھے لکھے لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، وہ سننا نہیں چاہتے۔ سنیے، حضرت ابراہیم صدیق ہیں کہ جی ہیں؟ کیوں صدیق ہیں؟ کہ بت شکن ہیں، کاسر الاسنان ہیں، انہوں نے بت توڑے ہیں، کعبے کے گھر سے ہتھوڑا لے کے چلے گئے اور سب کو گرا دیا توڑا عید کے دن۔ ٹھیک ہے، اللہ نے کہا تو صدیق ہے، میرے مقابلے پر تو کسی بیٹھنے والے کو مانتا ہی نہیں، تو صدیق ہے، تو صدیق کا لقب دے دیا۔ آپ علی کو کس بنیاد پر صدیق اکبر کہہ رہے؟ شاید اکبر سمجھے نہیں۔ یہ مسلم قوم جو 5 وقت منا رہے اذان سے سنتی ہے اللہ اکبر، کیا اس کو بھی اکبر بتانا پڑے گا کہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ اب چپ کے خاموش اور بے مقصد سننے کا زمانہ نہیں ہے، اب علمی دور ہے، منبر پہ ڈگڈگی بجانے کا وقت نہیں ہے۔ توجہ کیجیے گا، علم کے ارسال کا زمانہ ہے۔
مضبوط باتیں دیجئے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اپنی ذاتی رائے پیش نہ کیجئے، رنگ برنگے زنانے لباس پہن کے منبر پر نہ بیٹھیے۔ بیٹھیے، جو صورتحال ہے، منبر مقام رسالت ہے، مقام امانت ہے، اور امانت میں خیانت کرنا حرام ہے۔ منبر قوم کو عالم بنانے کی جگہ ہے، جاہل بنانے کی نہیں۔ علمی مواد دیجئے، ہو سکتا ہے رد عمل غلط ہو، خاموشی چھا جائے، سکوت چھا جائے۔ قوم کے محترم افراد کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر خطیب ذاکر عالم علمی بیان کر رہا تو اسے اپریشیٹ کیجئے، اسے سرائیے۔ ہم تو ان کا معاملہ دیکھ رہے ہیں، جہاں بیہودی باتیں ہو رہی ہیں وہاں داد دی جا رہی ہے، اور جب باتیں بہت زیادہ اہمیت والی ہوتی ہے وہاں پر لوگ خاموش ہو جاتے ہیں جیسے غلط بیان کیا جا رہا ہو۔ اللہ فرمایا صورتحال بڑی بگڑتی جا رہی ہے قوم کی، اور کریہ حقائق سے نظر اندازیاں ہو رہی ہیں، شخصیات پر حملے ہو رہے ہیں، کردار روندے جا رہے ہیں، عقیدے پامال ہو رہے ہیں، زہر تبلیغ کے کیپسول میں بھر بھر کے دیا جا رہا ہے۔ آپ کے پاس اگر ذاتی علم نہیں ہوگا، معلومات نہیں ہوں گے، اور عقل کا سہارا نہیں ہوگا، آخرت کا وسیلہ نہیں ہوگا، آپ کے پاس شعور بیدار نہیں ہوگا، جذبات پاکیزہ نہیں ہوں گے، اور حوصلے جواب نہیں ہوں گے، تو نہ جانے کون پتہ نہیں کب تھک کے چلا جائے۔ غور کریے، علی نے بھی بت توڑے، ابراہیم نے بھی بت توڑے مولانا، مگر ابراہیم ہے نارمل صدیق، محض صدیق، فقط صدیق۔ علی ہیں صدیق اکبر۔ تو بھئی آپ پوچھے رسول اللہ سے قرآن سے کہ انہیں صدیق اکبر کیوں کہا؟ زبردستی کیوں بڑھایا جب کام دونوں پائے گے؟ کہ تم نے تاریخ کو پڑھائی کہاں؟ میرے خلیل ابراہیم نے بت توڑے ہیں، اور خلوص کے ساتھ میری ذات میں اپنے آپ کو ڈبو کر اخلاص میں مستغرق ہو کر بت توڑے ہیں ابراہیم نے۔ مگر دیکھو وہ چلا میرا خلیل گھر سے، ہاتھ میں ہتھوڑا ہے، اور کریے گا ہے نا، چلا کعبے کی طرف، توڑا، اللہ کے سارے مخالف بتوں کو توڑ کے آ گیا۔ یہ ہے ابراہیم، انہوں نے بھی بت توڑے، مگر علی گھر سے نہیں گئے خود، جب تک محمد نے نہ بلایا۔ اب پیغمبر ہماری صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ علی خود نہیں گئے جب تک پیغمبر نے نہیں بلایا۔ اب پیغمبر اپنی ذاتی رائے سے کچھ کرتا نہیں، یعنی اللہ نے کہا بلاؤ علی کو، اب بلایا، علی آئے۔ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، سارے بت پیغمبر کعبے کے توڑ چکے تھے، 364 بت پیغمبر گرا چکے تھے، ایک اکیلا بت تھا جس کا نام ہوبل، سب سے بڑا والا، اس کے لیے علی کا انتظار تھا۔ اور کریے، علی آ جاؤ، چونکہ اب ڈیفرنس معین کرنا تھا، فرق معین کرنا تھا صدیق اور صدیق اکبر کا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ فرش ازا برکت کی جگہ ہے، علمی، یہاں پر رزق ملتا ہے۔ اور کیا آؤ علی، ارے سرکار جب سارے بت آپ نے توڑ لیے 364 تو یہ بھی چھوڑ 365 کا کیوں نہیں توڑا؟ کہا یہ نہیں، یہ علی سے توڑواؤں گا، تو توڑوا لیجیے، حکم دیجیے، علی توڑ دیں گے۔ آپ کے حکم پر عمرو کو مارا، آپ کے حکم پر مرحب کو مارا، آپ کے حکم پر حارث کو مارا، آپ کے حکم پر بڑے بڑے کافروں کو مارا، کہیے کہ علی بت توڑ دو۔ کہا نہیں، ایسے نہیں توڑواؤں گا۔ پھر کیسے توڑوائیں گے؟ جھکوں گا، کندھے پہ علی کو اٹھاؤں گا، نہیں سمجھے آپ؟ تاکہ صدیق اور صدیق اکبر میں فاصلہ ہے، جو پیدل چل کے بت توڑے اسے صدیق کہتے ہیں، جو نبی کے دوست پر کھڑے ہو کے توڑے۔ اور بلند ترین صلوات پڑھے محمد والے۔
ہر چیز میں کمپیریزن کرنے کا، تقابل کرنے کا ہماری قوم کو سلیقہ بہت ہے۔ بھائی صاحب ملی سے سننے کے بعد تولتی ہو قوم کس نے اچھی پڑھی، مگر مجلس میں چھپ رہتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجلس کے بعد تولتے ہیں کس نے کیسی پڑھی ہے۔ وہ چپ نہیں رہیں گے تو سمجھیں گے کیسے؟ شور مچانا مقصد نہیں ہوتا ہے۔ تو توازن کا، مقابلے کا، تقابل، کون نوحہ خان اچھا ہے، کون پیش خان اچھا ہے، کون مرثیہ خان اچھا ہے، یہ سب قوم کو شعور ہے یا نہیں ہے؟ تو صدیق اکبر اور صدیق کا شعور نہیں ہے، وہاں کے سارے شعور ختم ہو جاتے۔ اب منزل سمجھیے، علی کو سمجھنا بڑا مشکل ہے صاحب۔ یہ ابراہیم، اب ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، یہ معلوماتی ہے، نوٹ کر لیجئے ذہنوں میں۔ یہ بتائیے کوئی کیلکولیٹر، کوئی مشین، کوئی اسکیل، کوئی معیار، کوئی میزان، کوئی پیمانہ یا کوئی کمپیوٹر یا کیلکولیٹر تو حضور ایسا بنا ہے ابھی تک؟ آج کیا تاریخ ہے؟ 10 نومبر 2023۔ حضرت آدم کی تخلیق کو تقریباً 21,000 سال ہو گئے، سمجھ رہے ہیں؟ 21,000 سال حضرت آدم کی تخلیق کو اتنا پیریڈ ہو گیا۔ کوئی کیلکولیٹر ایسا ہے جو ہمیں بتا سکے اب تک اولاد آدم میں کتنے لوگ پیدا ہوئے؟ ان کا نہیں۔ اچھا یہ بتاؤ قیامت تک کتنے پیدا ہوں گے؟ کہ آدم کی تخلیق سے اب تک کا تو زمانہ پتہ چل گیا، لیکن قیامت تک کا کون بتائے؟ یہ تو آپ بڑا عجیب و غریب سوال کر رہے ہیں۔ تو بھائی پتہ کیسے چلے آدم کے بیٹے کتنے پیدا ہوئے ابھی تک؟ اللہ نے کہا بھیڑ بھاڑ میں نہ گم ہو جاؤ، ہم انسانیت کے معیاروں کو، آئیڈیلز کو، نمونوں کو نکالتے ہیں تمہارے لیے، کردار کی بلندیوں کے وہ منارے تمہارے سامنے قائم کر دیں۔ کیسے کرے گا پروردگار؟ تو ہم ساری دنیا میں سلیکشن کریں گے، اس میں سے 1,24,000 کو چھانٹیں گے، وہ 1,24,000 کہلائیں گے نبی، پھر نبیوں میں سلیکشن کریں گے، ان میں سے 313 کو چھانٹیں گے، اور پھر انہیں کہیں گے رسول یہ ہمارا انتخاب نہیں ہے، یہ ہمارا الیکشن نہیں ہے، یہ ہماری ووٹنگ نہیں ہے، یہ علیم و خبیر خدا کا سلیکشن ہے، وہ وہ چھانٹ رہا ہے۔ پھر ہم نے 313 کو سلیکشن کیا، ان میں سے 5 نکالے، 5 کو ہم نے صاحب شریعت، صاحب اعظم، صاحب کتاب، بڑا رسول بنایا۔ ان بڑے رسولوں میں سب سے بڑا کون ہے؟ آپ کہیں گے سرکار دو عالم، نہیں، سرکار دو عالم کا تو کمپٹیشن ممکن ہی نہیں، چونکہ اللہ نے محمد جیسا کوئی بنایا ہی نہیں، ممکن نہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو ان سب میں اب ایک کو بھی الگ کر دیجیے اپنے سرکار دو عالم کو، ان کے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، خدا کے فوراً بعد میرے نبی کا نمبر ہے، سارے انبیاء تو محمد کا پسینہ ہے، پسینے سے بنے ہیں، کون کرے گا مقابلہ؟ ہو سکتا ہے کوئی آدم میں جرات نہیں ہے اپنے آپ کو کہے میں آدم محمد جیسا ہوں، آدم نہیں کہہ سکتے، یہ بدتمیز آدمی ہے جو روز کہہ رہا ہے میں محمد جیسا ہوں، اور کریے آدم نہیں کہہ سکتے، نہیں کہہ سکتے، ان کے جیسا تو کوئی، جس کی پیشانی کے گرے ہوئے خطروں کے نتیجے انبیاء بنتے ہوں، بتائیے اس کے جیسا کوئی ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا۔ اچھا صاحب ٹھیک ہے، اب پیغمبر انہیں الگ رکھیے۔ اب ساری کائنات میں سب سے بڑا کون؟ شاید اپنی جگہ پر نہ بیٹھے رہ جائیں، بس ایک ہی منزل پہ لا رہا ہوں اور گفتگو تمام کرنا چاہ رہا ہوں۔ سب سے بڑا کون اس کائنات میں؟ کلائمیکس، معراج، انتہا، سیما، حد، جس کے آگے تصور میں ترقی کا کوئی امکان ہی نہ ہو، یعنی دی اینڈ، بس اس کے آگے نہیں۔ سمجھیے گا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ساری انسانیت کا کلائمیکس، معراج، حد، انتہا کون ہے؟ حضرت ابراہیم، سب سے بڑے رسول کے بعد حضرت ابراہیم، ٹھیک؟
مان لیا؟ قرآن میں لے کے جاؤں گا آپ کو. حضرت ابراہیم کی برابری کرنے والا نبیوں میں رسولوں میں بھی کوئی نہیں. حضور اکرم کو چھوڑ کر سب سے بلند کون ہے؟ رسول کے بعد کون؟ حضرت ابراہیم. کیا یہ نوجوانوں کی معلومات میں اضافہ نہیں ہو رہا؟ حضرت ابراہیم سے بڑا ہے کوئی؟ اگر آؤ ہو تو لاؤ چھانٹ کے. نہیں ہے، کوئی نہیں. اتنے لقب بھی کسی کے نہیں. خلیل ہے، عبد الہی ہے، نبی مطلق ہے، رسول اعظم ہے، معمار کعبہ ہے، شیخ الانبیاء ہے، شجرۃ النبوت ہے، ابو الاقوام ہے، معمار کعبہ ہے. تو جو جانا مناقب حج یہ پیش کرنے والے ہیں، صاحب قربانی ہیں. کتنے بڑے ہیں ابراہیم. اب آئیے بس ختم کی مانے یہ آپ کی عبادت کی گھڑیاں. زحمت نہیں کہتا میں مجلس کو، خدا فرمایا اب منزل پہ لے آ. وہ جو ساری کائنات میں سب سے بڑا تھا، اشرف مخلوقات انسان، ان انسانوں کی علامت انبیاء، انبیاء کا خلاصہ مرسلین، مرسلین کا خلاصہ 5 رسول. 5 رسولوں میں حضرت ابراہیم اس منزل پر جو ہمارے حضور کے بعد سب سے بلند. اگر میں آپ کی سماعتوں کے قریب آ سکا تو ذرا قبول کیجئے گا. کتنے بڑے ہیں ابراہیم؟ اب یہ بڑوں کا بڑا جو سب سے بڑا تھا. اچھا اللہ نے بلا وجہ بڑا نہیں بنایا ہوگا، اس کے اندر سب سے زیادہ کمالات رہے ہوں گے نا، سب سے زیادہ صفات ہوں گے نا، تبھی تو منصب دیا، تبھی تو عہدہ دیا. پروردگار آدم کثرت دیکھ کے کسی کو اپنا رہبر نہیں بناتا، ذاتی کمالات دیکھتا ہے. تو ابراہیم کا کمالات سب سے زیادہ رہے ہوں گے. ندیم صاحب آپ بہت خاموش ہیں آج، طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بہت ہی زیادہ خاموش ہیں آج. سنیے گا عجیب منزل پہلا، سب سے بڑوں کا بڑا. ریفرنس یاد کر لیجئے. پھر سورہ بقرہ، دوسرا سورہ دور بھی جانا نہ پڑے، اس کی آیت نمبر 260. حضرت ابراہیم نے ایک روز اللہ کی بارگاہ میں دست ادب جوڑ کر کہا، اذ قال ابراہیم، وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم نے کہا. کس سے کہا؟ کس کی بارگاہ میں کہا؟ کہ ربی، ایک پروردگار، ارینی، مجھے دکھا، میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. ابراہیم کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ کہ کیفا تحیی الموتی، تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے؟ تو مردوں کو سبحان اللہ. کیفا تحیی الموتی، مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے؟ دکھا دے مجھے. اب ادھر سے جو رپلائی ہوئی، جواب آیا، اولم تؤمن، ابراہیم ایمان نہیں ہے کہ ہم مردوں کو زندہ کریں گے؟ کہا بلا پروردگار 100% 100% ایمان ہے کہ تو زندہ کرتا ہے. کہا تو پھر کیوں؟ کہ لے یطمئن قلبی، تاکہ میرا قلب مطمئن ہو جائے. کیا بتایا قرآن کی آیت نے؟ مذاق نہیں ہے. ہم ممبر سے کہتے مومنین، اور ہم جیسے گنہگار بغلے پھلاتے مومن ہو گئے. ہم مومن ہو گئے. یا سوال اٹھ رہا ہے، اتنی بڑی شخصیت سے اللہ پوچھ رہا ہے اولم تؤمن، مومن نہیں ہو کیا؟ ابراہیم نے کہا مومن ہوں مگر مطمئن نہیں ہوں، میرا قلب مطمئن نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ ایمان اور ہے، اطمینان اور ہے. اب جہاں انسانیت کا کلائمیکس، آدمیت کی جہاں دی اینڈ والی منزل ہے، اب تو آگے پروگریس نہیں ہے، اب تو ترقی کا امکان ہی نہیں، اب تو بڑھے گا ہی نہیں آگے. وہ تھم گئی انسانیت کا تھمی ایمان پر. ڈیمانڈ کائے کی ہے؟ اطمینان کی. ابراہیم کے پاس ایمان ہے، اطمینان نہیں ہے. اور کریے آپ، اطمینان نہیں ہے نا. اب کیا کروں صاحب؟ 100% پہنچ گیا میں آپ کے پاس.
آپ کی سماعتوں کو میں نے چھویا ہی نہیں، ٹچ کیا کہ نہیں؟ اگر آپ کے دل کے آنگن میں مجھے اترنے کا شرف ملا تو ذرا رپلائی دیجیے گا۔ اب میں کیا کروں، اینالائز کرتا جاؤں، تجزیہ کرتا جاؤں۔ سب سے بڑا انسان اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے اطمینان دے دے، اطمینان دے دے، اطمینان دے دے۔ کعبہ بنایا، اطمینان نہیں ملا، اور جو جا رہا صدیق کہلایا، اطمینان نہیں ملا۔ بت شکن بنا مگر اطمینان مطمئن کب بنے گا؟ اللہ سے مانگ رہا ہے، اطمینان خود نہیں ہوتا، اللہ عطا کرے تو ہوتا ہے۔ ایمان لانا اپنا کام ہے، اطمینان دینا خدا کا کام ہے۔ اب ذرا جاگیے، بس میری طرف دیکھیے۔ انسانیت ترقی کرتے کرتے، ارتقا کرتے کرتے، ڈیولپ کرتے کرتے کہاں تک پہنچی؟ آخری پوائنٹ کا نام ہے ابراہیم۔ انسانیت کے پروگریس کا نام کہاں رکی ہے انسانیت؟ ابراہیم پر۔ آخری سیمپل ہے ابراہیم، آخری پیس ہے جہاں انسانیت دی اینڈ ہو رہی ہے۔ اور وہاں بھی کیا کہہ رہا؟ اطمینان دے دے۔ شاید عجیب جگہ پہ آ گئے ہیں آپ، کیا دے دے؟ اطمینان دے دے۔ اتنا بڑا جو سب سے بڑوں کا بڑا ہے، جسے اللہ نے کہا ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین، اپنے باپ ابراہیم کی سیرت پہ چلو، وہ تمہارا باپ ہے، سارے مسلمانوں کا باپ، سارے مسلمانوں کا باپ۔ اور ساری بلندیوں پر پہنچنے کے بعد اللہ سے کیا مانگ رہا ہے؟ اطمینان۔ لیطمئن قلبی، لام تعلیل کا ہے، ریزن بتا رہا ہے، سبب بتا رہا ہے۔ پروردگار مجھے اطمینان دے دے۔ تسلیم کرو کائنات کے قرآن پڑھنے والے میرے مسلمانوں کہ ابراہیم کتنا بھی بڑا صحیح، مگر ایمان کے بعد اطمینان مانگ رہا ہے۔ اطمینان نہیں تھا مانگا، لیکن اگر مشیت چھوٹ کے کسی سے کہے اے نفس مطمئن پلٹا، سلوات کرا محمد اماموں کو دعا دیتی ہے کچھ ہو یا نہ کیا ہوا؟ جزاک اللہ پوری طاقت اور توانائی کے ساتھ نعرہ حیدری۔ جزاک اللہ، سلامت رہیے۔ کیا کہا؟ سورۃ اللیل، یہ قرآن مجید کا 99 نمبر کا سورہ، آیت نمبر 22، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ یہ اطمینان والے نفس پلٹا، سند تو مل گئی۔ کون ہے یہ جسے اللہ خطاب کر رہا ہے کہ تو اطمینان والا ہے؟ تو اب یہ ہے کوئی جو ابراہیم سے بڑا ہے؟ کچھ کہنا چاہا؟ یا تو انکار کرو قرآن سے، یا تو آیت سے ڈینائی کرو کہ یہ غلط آیت ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، العیاذ باللہ۔ اگر انکار کیا تو کافر ہو جائیں گے، اور اگر ہے آیت تو وہ مصداق بتاؤ ابراہیم سے بڑا کون ہے نا؟ آپ پھر خاموش ہو گئے۔ اگر ابراہیم سے بڑا اس کائنات میں کوئی نہیں ہے، اور جسے اللہ نے نفس مطمئن کی ڈگری عطا کی ہے، اگر نہیں ہے تو ہواؤں میں کیا گرہ لگائی ہے قرآن میں؟ ہوگا نہیں۔ تو جس کے پاس ہو وہ لے کے آئے، کسی کے پاس کردار نہیں۔
ہمارے پاس ہے. تو کیجئے جب دعویٰ موجود ہو اور دلیل کوئی نہ دے پائے تو پھر دعویٰ اسی کا پکا ہے جو دلیل دے. آپ لاؤ اگر آپ کے پاس مطمئن ہو. کوئی مذہب لائے، یہودیوں کے پاس ہے نفس مطمئن، عیسائیوں کے پاس ہے نفس مطمئن. لائے نا، نفس مطمئن ہے کسی کے پاس؟ ارے نہیں ہے بھیا، میں اب کیا پڑھوں، وقت نہیں ہے. جائیے سناتن دھرم سے پوچھئے، ہے نفس مطمئن مہاتما بدھ کے پاس ہے؟ اگر ہے تو بیوی بچوں کو چھوڑ کے نہ جاتا. اگر نفس مطمئن ہو تو آپ کہاں تک پڑھوں؟ آپ کرشن کو دیکھ لیں، لکشمن کو دیکھ لیں، رام کو دیکھ لیں، بڑی شخصیتیں، بڑے کردار ہیں، مگر حوصلہ ملے گا، بلندیاں ملیں گی، کردار کی عظمت ملے گی، مگر نفس مطمئن کوئی. اللہ کہہ رہا ہے نفس مطمئن، تو کسی نے کہا ہی نہیں کہ ہمارے پاس ہے. تو اب اگر کہیں نہ ملے تو فرش عزا پہ آ جانا. حسین، حسین زندہ بادشاہ کا نام ہے. حسین زندہ باد. نفس مطمئن ذرا سا سمجھیے گا کون ہے نفس مطمئن. تو ہمارے یہاں سارے مراجع کرام، سارے محققین اور سارے علماء ذوی القدر نے، سارے مصنفین نے، سارے فقہاء نے، سارے آیات اعظام نے، سارے مفسرین نے، سارے راویوں نے نفس مطمئن جہاں لکھا ہے وہاں کہا کہ عاشور کے وقت اللہ نے حسین سے کہا آجا، پلٹا، تو نفس مطمئن ہے. توجہ چاہ رہا، میں پوچھا جاتا حسین کون ہے؟ کہا علی کا بیٹا، پنجتن میں سب سے چھوٹا، اہل بیت میں سب سے چھوٹا، ایک طرف کائنات کا سب سے بڑا ابراہیم، ایک طرف اہل بیت کا سب سے چھوٹا حسین. ذرا تقابل سمجھیے، میں تو جگہ رہا ہوں. ایک طرف ساری کائنات میں سب سے بڑا، مرتبے کے اعتبار سے کون ہے؟ حضرت ابراہیم. ایک طرف خاندان اہل بیت میں، پنجتن پاک میں، آل رسول میں، صاحبان تطہیر میں، مالکان ولایت میں، سرفروشان امامت میں، شہادت کے سالاروں میں سب سے چھوٹا کون ہے؟ کہ حسین ہے. کس کا بیٹا ہے حسین؟ کہ علی کا بیٹا ہے. تو بس ایک ہی جملہ کہنا چاہتا ہوں، جب کائنات کا سب سے بڑا انسان علی کے بیٹے کے برابر نہیں ہو سکتا تو کوئی علی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی بات ہے مولا سب کو سلامت رکھے. مطمئن جو مانگا تھا اطمینان. آپ ذرا سا، حضرت ابراہیم نے اطمینان کیوں مانگا تھا؟ استغفر اللہ الیاذ باللہ واتوب الیہ. حضرت ابراہیم کی ذات پاک اور ان کے منصب جلیل میں گستاخی کرنے کا ارادہ نہیں ہے. میں جناب ابراہیم کی عظمت گھٹا نہیں رہا ہوں، اس آئینے میں ایک حقیقت دکھا رہا ہوں. کیوں مانگا؟ اطمینان قلب کیوں مانگا؟ اور وہ بھی اس موقع پر کہ زندہ کر کے دکھا. کوئی تو ہوگا نا بیک گراؤنڈ، کوئی تو پس منظر ہوگا. اصل میں جب قربانیوں کی فہرست میں اللہ کے محبوبوں کا ابراہیم نے معائنہ کیا تو سب سے بڑی ذات گرامی حسین نظر آئے. تو پھر حسین کے کوائف و حالات مستقبل میں کیا ہوں گے؟ پروردگار کا دیکھو میرا حسین قربانی دے گا، کہ یہ بچ بھی سکتے ہیں کسی طرح. تو حضرت ابراہیم نے شریک ہونا چاہا، شریک ہوئے. پروردگار حسین بچ جائے، کہ ابراہیم کس حد تک جا سکتے ہو حسین کو بچانے کے حوالے سے؟ کہ پروردگار اپنے محبوب ترین بیٹے کی قربانی تک جا سکتا ہوں. کیوں مانگا اطمینان؟ اطمینان اس لیے مانگا کہ لرزنے والے دل حسینی نہیں ہو سکتے. پی گئے لفظ، پی گئے لفظ.
دل دلہنے والے، لرزنے والے. اب لفظ کا بزدل حسینی نہیں ہو سکتے. ابراہیم بننا چاہ رہے تھے حسینی، نبی کے نواسے کو بچانا چاہ رہے تھے. اللہ نے کس حد تک جا سکتے ہو ابراہیم قربانی میں؟ اپنا بیٹا قربان کر سکتا ہوں. کر دو گے؟ وعدہ تو کر لیا، اب چھری چلانا ہے. تب آواز ہے پروردگار اطمینان دے دے تاکہ چھری چلانے کے لائق ہو جائے. حسینی قربانی میں شرکت کے لیے ابراہیم جیسا باعظمت نبی بھی اللہ سے اطمینان مانگتا ہے. حسینی ہونے کے لیے اطمینانی ہونا ضروری ہے. آپ کو ایک ہی جملہ سنا دوں. لوگ کہتے ہیں ارے بھائی یہ پڑھیے وہ پڑھیے. مرجعیت میں زیادہ پڑھتا نہیں ہوں. مرجعیت ایک حقیقت ہے، نہ ہمارے دفاع سے کچھ ہوگا نہ ہمارے ان کی تائید سے کچھ ہوگا. وہ اپنی جگہ پر ایک ہی جملہ. جب خمینی دنیا سے جانے لگے، ان سے پوچھا کیا حال ہے، کہنے لگا میں مطمئن دل کے ساتھ جا رہا ہوں. ملک الموت کی دھمک سنیے، ملک الموت کی دھمک جس کے اطمینان کو لرزا نہ سکے اسے مرجع کہتے ہیں. اس سے بڑا کہوں گا ذرا سا پیمانہ بھی بدلیے، اپنا پیمانہ ہی بدلیے. مولا علی کے فضائل پہ کم داد دیتے ہیں، مرجعیت کے ذکر پہ زیادہ دیتے. تول کے رکھیے. مرجع ہمارا محترم ہے اہل بیت ہی کی وجہ سے. اہل بیت کے فضائل پردے کے پیچھے نہ چلے جائیں. ڈرتے نہیں بھیا، ممبر سے صاف کہتے ہیں. جب مرجعیت کا ذکر آتا ہے تو آپ اچھل جاتے ہیں. جب مولا علی کا ذکر آتا ہے، بھائی مولا علی کی وجہ سے، رسول اللہ کی وجہ سے، آل رسول ہی کی وجہ سے تو ہے. تو فضائل دبنے نہیں چاہیے، عدالت پہ رہنا چاہیے. تو کہا لیطمئن قلبی. جناب ابراہیم اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھنا چاہ رہے تھے اس قربانی کی قطار میں آنے کے لیے، اس نصرت حسینی کا فریضہ انجام دینے کے لیے. تو کیا مانگا؟ لیطمئن قلبی، مجھے اطمینان دے. جائیے تفسیریں پڑھیے گا. مگر جب گھر سے چلے اور بیوی نے پوچھا کہاں؟ کہا حاجرہ مہمانداری میں جا رہے ہیں، ہمارے میزبان نے بلایا. اب بتائے نہیں کون میزبان. چلے پلٹے. حاجرہ اسماعیل کو سجا دو. سجا دو، سجا دو. میرا بیٹا ہے اسماعیل، 13 برس کا ہے، رسول زادہ ہے، خود رسول منت و مرادوں سے پیدا ہوا ہے. یہ علماء کرام پھر بیٹھے کہ اسماعیل نام ہے. جانتے ہو ایل ہیبرو لینگویج میں، عبرانی زبان میں ایل اللہ کو کہتے ہیں، ہے نا. جیسے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل. یہ ایل کیا ہے؟ اللہ کی، یہ بندے ہیں سب فرشتے. اسی طرح اسماعیل، اسما کا مطلب ہے اللہ کی بارگاہ میں جو 100 برس تک دعائیں کی تھی ابراہیم نے اور حاجرہ نے، وہ سن لی. اللہ نے سنی تو اس کا نام ہی اسماعیل. مستجاب اور سنی ہوئی دعاؤں کا نتیجہ. اکیلا اکلوتا بیٹا. بوڑھے ذرا سرما لگا دو آنکھوں میں، حاجرہ ذرا کپڑے بدلا دو اور معطر کر دو، خوشبو لگا دو. اب بھائی رسالت کی اپنی ذاتی خوشبو تو ہوتی ہے، اور پھر مزید خوشبو لگا دو. آنکھوں میں سرما، کانگھوں، بالوں میں کنگھی. جناب حاجرہ کہتی ہے کسی اہم میزبان کیا جا رہے ہیں خلیل. ہاں شریک ہے یار، خاص میزبان کیا. چلے مگن بیٹے کو لے کر. پھر آواز دی حاجرہ. کہا خلیل خدا کہ ذرا ایک چھری اور رسی دے دو. اب یہ اندیکھی کیفیت جو ممتا پیدا کرتی ہے اسے لفظوں میں نہیں ڈھالا جا سکتا. وہ احساس جیسے چھری مانگی اور رسی، تو جناب حاجرہ کی ممتا بیدار ہوئی، ایکٹیو ہوئی، متحرک ہوئی. خلیل خدا، میں نے تو آج تک کسی مہمان کو نہیں دیکھا کہ میزبان کے جاتے ہوئے چھری لے جائے اور رسی لے جائے. کہنے لگا ہاں بی بی شاید دمبا ذبح کرنا پڑ جائے. کہ یہ پڑھیے. اب علماء کرام بیٹھے
زبان درازی کرنا بھی گستاخی ہے، یہ تائید ہی کر سکتے، دعائی دے سکتے ماشاءاللہ 6-7 علماء یہاں پر۔ کیوں حضور کیا کہہ کے گئے جناب ابراہیم؟ شاید ہی تھا نا، یقینیات تو نہیں تھے، یہ تو نہیں کہتا 100% کروں گا۔ تو حضرت ابراہیم کیا کہ گئے تھے شاید، تو دمبا آیا کہ نہیں آیا؟ اللہ نے ابراہیم کی شاید کو بھی نہیں ٹالا۔ خدا جانے کا بات ہے۔ ارے پروردگار جناب ہاجرہ کو سمجھا کے چلے گئے تھے، شاید ہی تو کہا تھا، مت بھیجتا دمبا، دمبا کیوں بھیجا؟ کبھی نہیں پڑھا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم انہ کان صدیقا نبیّا، ہمارا صدیق اگر شاید بھی کہتے، جسے ہم صدیق بنا دیتے ہیں اس کے ہم شاید کو بھی رد نہیں کرتے۔ ارے بھائی فرش اعظم پہ بیٹھے ہو، جسے ہم صدیق بنا دے اس کے شاید کو رد نہیں کرتے، تو جسے صدیقہ کبریٰ بنایا ہو اور وہ حسن و حسین سے رات میں کہتے کہ صبح کو تمہارا لباس آئے گا، یقین کے ساتھ کہہ رہی فاطمہ۔ ابراہیم نے کہا تھا شاید، بس ایک ہی بات کہہ کے آگے بڑھا ہوں صاحب کی طرف۔ جناب ابراہیم نے کہا تھا شاید دمبا ہے، علم ابراہیم میں تھا دمبا اس کائنات کا نہیں ہوگا، دمبا آئے گا جنت سے۔ فاطمہ کو پتا تھا لباس آئے گا جنت سے، ابراہیم نے شاید کہا، فاطمہ نے یقیناً کہا۔ جو شاید کہا کو یقیناً کہا، اصل میں جنت ابراہیم کی پراپرٹی نہیں ہے، فاطمہ کی پراپرٹی ہے۔ یقین جنت سے لگا لوں گی، سلام پڑھے نام میں دعا دینا بہت ذرا بلند ترین سلوات پڑھیں۔ ختم ہو گئی، چلے بی بی شاید دمبا ذبح کرنا پڑے، ہاتھ پیر باندھے، آنکھوں پہ پٹی باندھی، قربان گئے، مودت میں جوان بیٹے کو لٹایا۔ اب اطمینان قلب دیکھیے، چلا دی چھری، اور ادھر سے آواز آئی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا۔ ابراہیم، اللہ آواز رہا ابراہیم، آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ إِنَّهُ لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یہ بہت سخت امتحان تھا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم احسان کرنے والوں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں۔ دمبا ذبح ہو گیا، بیٹا بچ گیا، ختم۔ اطمینان کیوں مانگ رہے تھے؟ اور جناب ہاجرہ سے بتایا ہی نہیں تھا، حضرت ابراہیم کو سب پتا تھا، اللہ سے ایگریمنٹ تھا، صاحب ایگریمنٹ کے مطابق تو گئے تھے۔ 3 دن خواب دیکھا تھا، قرآن پڑھیے جا کر، بس میں فتویٰ کر رہا ہوں۔ 3 دن خواب دیکھا تھا بیٹے کو ذبح کرنا، مگر ماں سے نہیں بتایا، ماں سے بتایا میں اس بات کے جا رہا ہوں مہمانداری میں، نہیں بتایا نا، نہیں بتایا۔ چونکہ ابراہیم تو پہنچ گئے تھے اس منزل پر، مگر ہاجرہ تو نہیں پہنچی تھی۔ ہاجرہ میں اتنی دل میں وسعت نہیں تھی بیٹے کے گلے پہ خنجر دیکھ سکتی۔ آپ کہیں گے کیا کہہ رہے؟ ارے کیا کہہ رہے؟ جب قربان گائے مودت سے وہ دمبا جو آیا تھا فدیہ بن کر، اور ابراہیم کی وہ چھری جو اسماعیل کے گلے پر تھی وہ پلٹ کر دمبے نے اپنے گلے پر لی، اور جب وہ واپس آئے، غور کریے گا، واپس آئے تو کیا ہوا؟ نشان تھا ہلکا سا، ہلکا نشان۔ جناب ہاجرہ بڑی آگے بڑھ کے کہا لخت جگر آؤ، گلے ملو، سینے سے چمٹ جاؤ، چھاتی سے لگ جاؤ، میرے نور نظر۔ چونکہ وہاں شیطان بھی تو بتا گیا تھا نا کہ نکلیے، جناب ہاجرہ کو پتا ہو گیا تھا۔ اب تڑپ رہی تھی، بیٹا ماں کی جانب بڑھا، ماں نے سینے سے چمٹایا اور پیشانی کا بوسہ دے کے کہا لخت جگر، میوائے دل، ثمرائے قلب، خنکیے چشم۔ بیٹا دیکھ رہا ہے ماں کو، ذرا کالر ہٹا، اپنے گلے سے کالر ہٹا۔ جناب اسماعیل کہتے ہیں اماں کالر کیوں؟ ارے بیٹے ہٹا،
کمر رہنے دیجیے بس. بیٹا جان رہا ہے کہ ماں ماں ہے, ممتا سمجھیے. باپ برداشت کر سکتا ہے, ماں نہیں کرتی. اور پھر جوان کا معاملہ جہاں ہو وہاں ماں کی کیا حالت ہوگی. توجہ کریں, یہ میں تاریخ بتا رہا ہوں, پرانی تاریخ. سب سے بڑے انسان کی ان کی شریک حیات کہتے ہیں اسماعیل نہیں ہٹاؤ گے بیٹا کالر. اسماعیل یہ اطاعت والدہ سے باہر نہیں ہو رہے, بلکہ والدہ کو صدمہ نہیں دینا چاہتے. ایک مرتبہ ہاجرہ کہتی ہے میرے اسماعیل میری محبت کے وقار کی قسم, بیٹا میں تجھے چاہتی بہت ہوں, تو میرا اکلوتا لال ہے, ذرا ہٹا دے کالر. اب جب محبت کا واسطہ دیا ابراہیم نے کالر ہٹایا. خفیف سا نشان تھا. کہا بیٹے یہ کیا؟ کہا ماں کو تو معلوم ہو ہی چکا, پھر پوچھ کیوں نہیں ہے؟ کہا نہیں یہ نشان بتا کیسا؟ کہا بابا نے جو چھری رکھی تھی یہ اس کا نشان ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا تم آ گیا, اس کے گلے پہ چھری چلی گئی. روایت کہتی ہے سارے عالم اسلام کے علماء نے, سنی ہو یا شیعہ, سب نے لکھا ہے کہ جب یہ نشان دیکھا اور اسماعیل کی زبانی یہ گفتگو سنی تو ایک مرتبہ ہائے کا نعرہ لگایا. اب جو ہائے کا نعرہ لگایا اور حجرے میں گئی تو تفصیل لکھتی ہے 15 دن کے بعد جنازہ نکلا. آپ کی آواز بلند ہو گئی, ختم ہے گفتگو. 15 دن کے بعد جنازہ نکلا. جوان کا زخم, مصیبت, غم ماں نہیں جھیل سکتی. اچھا خاصا اسماعیل زندہ سلامت تھا, خالی نشان دیکھا. چونکہ ابراہیم پہنچنا چاہ رہے تھے وہاں, اب آئیے ابراہیم کو تو اطمینان مل گیا, بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ دی, مگر اسماعیل کی ماں کو یعنی اپنی شریک حیات کو اپنے اطمینان میں شریک نہ کر سکے. سلام ہو ہمارا حسین پر. ایک ہی جملہ کہوں گا کہ خیمے کی ہر ماں اپنے بیٹے کو جب دیکھتی تھی تو یہی کہتی تھی ارے تم ابھی تک زندہ ہو. فاطمہ کے لال پر تم نے اب تک بھی نثار نہیں دیا. جناب لیلا, بس ایک ہی جملہ اور ختم دعا. اللہ ورثہ کو, عزیزوں کو اطمینان قلب, تسلیت اور تعزیت اور سکون دل عطا کرے. مرنے والے کو اللہ اپنے جوار عالم مقام عطا فرمائے. اہل بیت کے وجود رسول, آل رسول کی رضا, اس کے شامل علماء سے جملہ سن لیں. جوان کا غم کیا ہوتا ہے؟ دہرادون ہاسپٹل میں اللہ کو اللہ کی امانت واپس کی, جولی گرانڈ میں لے کے آئے آپ, سب جب شریک ہوئے, جنازہ اٹھایا. ذرا کربلا میں چلیے, یا کتنی ہوں گی ماں کو سنبھالنے والی خواتین. جب آپ کا بس ایک ہی جملہ پڑھ رہا ہوں, اگر سن لیا تو روتے ہوئے جائیں گے. حسین کا اکبر اسماعیل سے کسی طرح کم نہیں ہے, چونکہ شبیہ پیغمبر ہے. خلقاً و خلقاً و سیرتاً و منطقاً حسین کی نس ہے علی اکبر کی ذات گرامی پر. اکبر کا لاشا تو جیسے تیسے ہمت کر کے حسین بچوں کا سہارا لے کے لے آئے, لیکن جب لاشا آیا ہے نا, سنیے گا, لاشا آ گیا, عجیب منظر ہے. سیدانیوں نے حلقہ کیا, لاشا بیچ میں رکھا. زینب ہے, ام کلثوم ہے, رقیہ ہے, لبابہ ہے, زکیہ ہے, فضہ ہے, فروا ہے, رباب ہے, سکینہ, کبرا, یہ ساری بیویاں ہیں. وہ اکبرہ, وہ شبابہ, وہ مظلومہ, وہ محمدہ, ماتم ہے, گریہ ہے, سروکوبی ہے, سینہ بیٹ رہی ہے بیویاں, نبی صاحبیاں رو رہی ہیں. اکبر چلا گیا. حسین نے ایک مرتبہ دیکھا. سننا نوجوان کا قد کیا ہوتا ہے وہ بتانا چاہتا ہوں. حسین نے دیکھا کہ ساری سیدانیاں ماتم کر رہی ہیں,
مگر علی اکبر کی ماں نظر نہیں آ رہی. کہاں ہے؟ حسین کہتے ہیں بہن زینب لیلا کہاں ہے؟ سب ہے، شہزادے کی میت پر ماں ہی نہیں ہے. جناب زینب خیمے میں آئی. آپ نے بھابی کے خیمے میں دیکھا کہ جناب رباب جلتی ہوئی ریت پر سر رکھے ہوئے، بال بکھرے ہوئے ہیں، ہتھیلیاں جانب آسمان ہے، اور بیوی دعا کر رہی ہے اللہم ربنا یا راد یوسف الی یعقوب ربانی علی